تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے حساب درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن پر خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا، جس میں اللہ رب العزت نے قریش کو شکست سے دوچار کیا۔ مکہ مکرمہ کے باسی بدر کے معرکے کا نتیجہ سننے کے لیے بڑی بے صبری سے بیت اللہ کے صحن میں اکٹھے ہو کر نتائج کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک شخص نتیجے کی خبر لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، جس کا نام حیثمان بن عبداللہ الخزاعی تھا، جو خود بھی اس معرکے میں شریک تھا۔ اس نے جیسے ہی بیت اللہ کے صحن میں اپنا گھوڑا بٹھایا، لوگ بے صبری سے اس کی طرف دوڑے اور اس سے خبر سننے کے خواہاں ہوئے۔ حیثمان کہنے لگا، پیچھے کا کیا پوچھتے ہو؟ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ مارے گئے، ابو الحکم بن حشام اور امیہ بن خلف قتل کر دیے گئے۔ قریش کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور جنگ کے مقتولین کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لیے۔ جب اس نے بڑے بڑے اشراف مکہ کا نام لیا تو امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان، جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ شخص ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اچھا ذرا اس سے میرے بارے میں پوچھو اور کہو صفوان بن امیہ کا کیا بنا؟ حیثمان کہنے لگا، لوگو وہ دیکھو، صفوان تو حتیم میں بیٹھا ہے، مگر میں نے اس کے باپ امیہ اور بھائی علی کو خود اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قریش کو یقین آ گیا کہ شکست کی خبر درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر گھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ شکست کی خبر کو چند دن گزر چکے۔ صفوان بن امیہ مکہ مکرمہ کا معروف اسلحہ فروش اور نہایت امیر آدمی، اس کا چچا زاد بھائی عمیر بن وہب بڑا چالاک اور شیطان صفت انسان، یہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا، بلکہ مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے اسی کو روانہ کیا گیا تھا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا اور واپس آ کر بتایا کہ 300 سے کچھ زیادہ لوگ ہیں۔ یہ بڑا شرارتی اور فتنہ پرور انسان، اسے عرف عام میں قریش کا شیطان کہا جاتا تھا۔ ایک دن صفوان اور عمیر بیت اللہ کے سائے تلے حتیم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفوان شدید غصے میں اپنے باپ اور بھائی کے بدر میں قتل ہونے پر اس کا خون کھول رہا ہے اور وہ جوش انتقام میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ رہا عمیر تو اس کا بیٹا وہب بدر کے قیدیوں میں شامل تھا اور مسلمانوں کی تحویل میں مقتولین کا ذکر کرتے ہوئے صفوان نے کہا، اللہ کی قسم، ان بزرگوں اور ساتھیوں کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اب جینے میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تو میں فوراً مدینہ طیبہ جا کر شمع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی گل کر دیتا۔ صفوان نے پوچھا، کیا تم واقعی یہ کارنامہ انجام دے سکتے ہو؟ عمیر نے جواب دیا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، بس ادائے قرض اور میرے بچوں کی کفالت کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ صفوان بولا، تم اس کی فکر مت کرو، یہ تو میرے لیے معمولی بات ہے، میں قرض اور کفالت کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارا سارا قرض اتار دوں گا اور جو کچھ میرے بچے کھائیں گے اور پہنیں گے وہی تمہارے بیوی بچوں کو میسر ہوگا، بس تم یہ کام کر دو۔ اور ہاں دیکھو، یہ نہایت رازداری سے کرنے کا کام ہے، روئے زمین پر اس منصوبے کا میرے اور تمہارے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ عمیر بولا، بالکل یہ راز ہی رہے گا، تم فکر مت کرو۔ اچھا تو پھر عہد کرو کہ اس بات کی کسی کو خبر نہ ہوگی، میں اس منصوبے پر فوری عمل شروع کرتا ہوں۔ صفوان، تمہیں معلوم ہے کہ میرے پاس مدینہ طیبہ جانے کا بھی معقول بہانہ ہے، کیونکہ میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے اور میں اس سے ملاقات کے بہانے جاؤں گا۔ اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ صفوان گر آیا، اپنی تلوار میان سے نکالی تو ذرا زنگ آلود نظر آئی۔ اس نے اسے خوب تیز کرنے کے بعد زہر میں بجھانا شروع کیا اور زیر لب بربرایا،
آہا، اب اس تلوار سے میرے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر اس نے اپنی زہر بجھی تلوار عمیر کے حوالے کی اور اسے جلد از جلد مدینہ طیبہ روانہ ہونے کی تاکید کی۔ عمیر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کے ہر مجلس میں، ہر گھر میں بدر ہی کا قصہ موضوع گفتگو تھا۔ صفوان ملنے جلنے والوں سے بڑے پراعتماد لہجے میں کہتا، بس چند ہی روز کی بات ہے، میں ایسی زبردست خبر سناؤں گا کہ تم لوگ بدر کا غم بھول جاؤ گے۔ عمیر بن وہب اپنی چالاکی، صفاکی، شرارت تباہ اور بد باطنی کے باعث شیطان قریش کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو تکلیف دینے میں بھی پیش تھا۔ بدر کے روز اس کے بیٹے وہب کو ایک انصاری صحابی رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا تھا۔ عمیر بن وہب تیزی سے سفر کرتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی بٹھائی اور نیچے اترا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے درمیان بھی بدر کے معرکے پر ہی بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کم تعداد کے باوجود اس فتح و نصرت اور تائید ربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور بدر کے واقعات دہرا کر خوش ہو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے بدر کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عزت و وقار بخشا اور کفار کو ذلیل و خوار کیا۔ اچانک آپ کی نگاہ عمیر پر پڑی جو تلوار لٹکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کام آئی، کہنے لگے ہو نہ ہو اللہ کا یہ دشمن کسی خطرناک ارادے سے یہاں آیا ہے۔ یہ بدر کے روز لوگوں کو جنگ کے لیے برکانے والوں میں پیش تھا۔ اسی نے اندازہ لگا کر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بتائی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار کے نیام کی پٹی سے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے گرفتار کر کے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا دشمن تلوار لٹکائے آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا، عمر اسے چھوڑ دو، آگے آنے دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے کہا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رہنا اور اس خبیث پر نگاہ رکھنا، یہ نہایت خطرناک آدمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر میرے قریب آؤ۔ وہ قریب ہو کر جاہلیت کے طریقے کے مطابق کہنے لگا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلانہ الفاظ کے بدلے میں ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیہ سے کہیں بہتر ہے، یعنی سلام سے جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ ہاں عمیر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، میں اپنے قیدی بیٹے وہب کا حال معلوم کرنے آیا ہوں، برائے مہربانی اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ فرمایا، یہ تمہارے گلے میں تلوار کیسی لٹک رہی ہے؟ وہ بولا، اللہ ان تلواروں کو غارت کرے، انہوں نے پہلے ہمیں کیا فائدہ پہنچایا جو اب پہنچائیں گی۔ ارشاد فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، سچ کہتا ہوں میں صرف اپنے قیدی بیٹے کے لیے ہی آیا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا یہ سچ نہیں کہ تم اور صفوان بن امیہ حطیم میں بیٹھے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتول سرداروں کا تذکرہ کیا؟ پھر تم نے کہا، اگر مجھے قرض کی ادائیگی اور اہل و عیال کی کفالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں مدینہ طیبہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض چکانے اور بچوں کی اپنی کفالت میں لینے کی ذمہ داری قبول کر لی، اس شرط پر کہ تم مجھے قتل کر دو۔ یاد رکھو عمیر، اللہ تم لوگوں کے مقابلے میں میرا محافظ ہے۔ عمیر نے یہ سنا تو بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس آسمانوں کی جو خبریں لایا کرتے تھے ہم انہیں جھٹلایا کرتے
لیکن یہ معاملہ تو ایسا رازداری کا تھا کہ میرے اور صفوان کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کسی نے آپ کو اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی۔ اس طرف بھی خندہ پیشانی اور کشادہ دلی کا دریا موزن ہے، عفو و کرم ایسا کہ وہ شخص جو سید الاولین سید الآخرین کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے گنہوں جرم کو نہ صرف معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جب مدینے آیا تو اس سے مجھے اس قدر شدید نفرت تھی کہ وہ مجھے خنزیر سے بھی بدتر لگتا تھا، مگر اسلام لانے کے بعد وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ، اسے قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی بیٹے وہب کو رہا کر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حسن سلوک کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب وہ اپنی گزشتہ حرکات پر نادم، ان کی تلافی کے خواہش مند عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ کے نور کو بجانے کی بہت کوشش کی، اب اپنے ان جرائم کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، مجھے مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ میں اہل مکہ مکرمہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی طرف دعوت دوں گا۔ ان کی یہ درخواست منظور ہوئی، پھر وہ دین حق کے داعی بن کر مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ادھر صفوان اپنی مطلوبہ اور پسندیدہ خبر کا منتظر، وہ مدینہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا، ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی نئی خبر؟ ایک دن اسے کسی سوار نے بتایا، صفوان تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ اس نے کہا، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ سوار نے کہا، عمیر مسلمان ہو گیا، اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے ساری زندگی کلام نہ کرے گا، نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جنہوں نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور سروں پر نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔